تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 23ویں تاریخ کو ہوتی، اس لیے بعض صحابہ 23 کو عبادت کرتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ وہ 25 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ وہ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خیریت سے رہیں۔ تو دوستان محترم، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ پورا ہو چکا ہے اور اس پر ہی سید امین القادری صاحب کی یہ تقریر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے، جو ابھی آپ کو اسکرین پر دکھائی جائے گی، جو کہ شب قدر کے بارے میں ہے۔ تو آخر شب قدر کون سی رات کو کہا جاتا ہے، کون سی رات کو شب قدر کی رات ہوتی ہے، ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سید امین القادری صاحب کی یہ ویڈیو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ ویڈیو۔ تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 23ویں تاریخ کو ہوتی، اس لیے بعض صحابہ 23 کو عبادت کرتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ وہ 25 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ وہ 27 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ 29 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے، یا 21 کو ہوگی یا 22 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی یا 24 کو یا 25 کو، 26 کو، 27 کو، 29 کو، کبھی بھی ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف یہ آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 27 ہی کو ہوتی ہے، وہ کچھ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں شب چھوڑ دی، 23ویں کو حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں قیام کے لیے، چونکہ معتکف تو رہتے ہی تھے، قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر عبادت کی ہوگی کہ فرمایا کہ جس رات کو تم تلاش کر رہے ہو وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد آئے گی۔ تو 23 کو عبادت کی تھوڑی دیر، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا صحابہ کو کہ یہ آج نہیں، جسے تلاش کر رہے ہو اس کے بعد آئے گی۔ پھر لوگ اپنے طور پہ عبادتیں کرنے لگے یا گھروں کو چلے گئے جو معتکف نہیں تھے۔ آقا کی تو ہر رات عبادت میں ہی گزرتی تھی۔ پھر فرمایا 24 چھوڑ دیا اور 25 کو آدھی رات تک عبادت کی۔ پھر فرمایا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد ہے۔ پھر 26ویں شب چھوڑ دی اور 27ویں شب میں حضور نے عبادت کی اور پوری رات عبادت کی، اور رات کے آخری حصے میں اتنی دعا گڑ گڑا کر کے کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگا کہ آج سحری حضور نہیں فرمائیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سحری چھوڑ دیں گے، کیونکہ سحری کا وقت تو اب گزر جائے گا۔ حتیٰ کہ سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا تو حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی اور پھر سحری فرمائی، اور پھر مسکرا کر کہتے ہیں جسے تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آج ہی تھی۔ تو 27ویں تاریخ کو تو، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ وہ 27ویں کو رہتی ہے۔ اصل میں یہ بتایا اس لیے نہیں گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر 27ویں ہی کو عبادت کریں گے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اس دور میں کہا تھا کہ بتایا نہیں گیا کہ لوگ اسی 27ویں کو کریں گے اور چھوڑ دیں گے، لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر متعین کر دو کہ 27 ہے تو اس میں بھی نہیں کرتے، ذوق ہی نہیں رہا، شوق ہی نہیں رہا عبادت کا، الا ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ قرآن میں جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کے کلمے ہیں 9، تو اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں، اس لیے یہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے۔
दूसरी बात यह है कि अल्लाह को ताक अदद बहुत पसंद है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये ताक अदद अल्लाह को पसंद है। फरमाया गया कि वो वित्र है, वित्र को पसंद करता है। लेकिन इन ताक सारे आदाद में अल्लाह को 7 ज्यादा पसंद है। इसीलिए काबे के तवाफ में भी 7 चक्कर है, सफा मरवा की सई भी 7 है। आप इसी तरह देखते चले जाएं, अल्लाह तबारक व ताला ने ताक अदद को पसंद किया और इस ताक में 7 को ज्यादा पसंद किया। तो शबे कदर जो 27वीं का कौल करते हैं तो वो कहते हैं कि जिस अशरे में शबे कदर होनी है तो ये 7वीं रात है। इस 7वीं रात होने की वजह से इसलिए शबे कदर 27वीं को होती है। इस रात जो है वो आसमान पर तारे खूब होते हैं, चांद भी होता है, मौसम में न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है न ठंडी होती है, मोतदिल रात होती है। और इसका जो सुबह का सूरज निकलता है तो ये सूरज बगैर किरणों का होता है। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मिलने के लिए कुछ लोग गए तो देखा कि वो अपनी छत पे खड़े सूरज देख रहे थे। जब लोग आए तो ये नीचे उतरते हुए कहते हैं सदकल्लाह व सदक रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सच कहा और उसके रसूल ने सच कहा। तो लोगों ने कहा क्या बात हुई? तो कहा कि मैंने हुजूर से सुना था कि जो शबे कद्र होगी उसका सुबह का सूरज बगैर किरणों के होगा, सफ़ेद सूरज निकलता है। तो मैं देख रहा हूँ कि रात मैंने सारी अलामतें देखी शबे कद्र की, तो सुबह देखा तो सूरज बगैर किरणों का था। इसीलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने सच कहा और अल्लाह ने सच फरमाया। तो ये रात की बड़ी अलामतें हैं। मोहतरम, जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।